عوام بالعموم اور اسٹیبلشمنٹ بالخصوص اگر شہباز حکومت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے تو فوری طور پر انہیں معذرت کر لینی چاہیے، شہباز شریف صاحب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ 79,322 ارب روپیہ سرکار کا لیا ہوا قرض ہو گیا ہے، اور پچھلے سال میں مالی سال میں 7,000 ارب روپے کا ایک سال کے اندر قرض لے کر شہباز حکومت نے 78 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ آج تک کوئی حکومت اتنا زیادہ قرض ایک سال میں نہیں لے سکی۔ یہ عظیم خدمت شہباز شریف نے سر انجام دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ اس حکومت کو ملک کی مالی حالت درست کرنے کے لیے لائی ہے، کیونکہ عمران خان اور اس سے پہلے کے جتنے بھی حکمران تھے وہ مالی طور پر ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکے، اور اکانومی جو ہے وہ اس کا ٹھیک ہونا سیکیورٹی کے لیے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نیشنل سیکیورٹی رسک کو ختم کرنے کے لیے قومی سلامتی کے مسئلے کے پیش نظر عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، الیکشن چوری کیا گیا، اور ایک حکومت کو غصب کی بنیاد پر بنا دیا گیا ملک کے مختار کل، ورنہ ظاہر ہے عوام نے تو انہیں 17 سیٹیں دی تھیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں 150-200 سیٹیں دے کر 2/3 میجارٹی دے دی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، اور کہا کہ یہ حکومت ملک کی معاشی حالت کو ٹھیک کرے گی۔ تو یہ معاشی حالت ٹھیک کی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو افغانستان سے جنگ اور جو اس وقت ہمارے بارڈر پر، ایران کے بارڈر پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ کل کو اگر افغانستان کی طرح یہاں سے بھی کوئی مہاجرین کا سیلاب پاکستان آنے لگ پڑا، یا کسی بھی قسم کا اور مسئلہ، پاکستان کو اپنے انٹیلیجنس اور دیگر دفاعی اخراجات بڑھانے پڑ گئے، ایران میں کوئی ایسی پرو امریکہ رجیم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ملک میں مزید موساد اور را اور CIA کے ایجنٹ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، ان مسائل سے اگر ہمیں نمٹنا پڑا تو ظاہر ہے مسائل بڑھیں گے ہی۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ مڈل ایسٹ کے جو ملک آج تک ہمیں خیرات یا قرض دیتے آئے ہیں، یا ہمارے بینکوں میں پیسے رکھتے آئے ہیں، رول اوور کرتے آئے ہیں، کیا اب وہ ہمیں قرض دیں گے؟ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ڈیل بھی کی ہوئی تھی، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہمیں روک بھی دیا ہے کہ کوئی زبان نہ کھولے فارن پالیسی پر، ورنہ زبان کھینچ لی جائے گی۔ اب کیا سعودی عرب اور UAE یا قطر یا جو بھی دوست ممالک ہمیں ہر سال ہمارے بینکوں میں پیسے رکھتے تھے، یا ہمیں کوئی قرض شرض دے دیتے تھے، کیا ان پر اب کوئی اس طرح کی اکنامک سٹرین نہیں آئے گی؟ کیا وہ اب بھی اسی طرح قرض دیتے رہیں گے اور ہمارے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور IMF کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ ساری دنیا الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہ سب معاملات اسی طرح چلنا ذرا مزید مشکل ہو جائیں گے، اور پاکستان کے لیے اس وقت جس حد تک فائنینشیل کرنچ یہ حکومت اپنی نااہلی اور بیڈ گورننس اور مالی ڈسپلن قائم کرنے میں مکمل ناکامی کے باوصف پیدا کر چکی ہے، یہ مسائل ایسے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ ملک کی آمدن ہم بڑھا نہیں پا رہے، ملک کی ایکسپورٹ ہم بڑھا نہیں پا رہے، ریونیو کلیکشن کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ غریبوں پر ٹیکس لگا دیا جائے، اور بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں، جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں، جو بزنس ٹائکونز ہیں، جو کہ اشرافیہ کے شراکت دار ہیں یا براہ راست حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ عوام کو 55 روپے پٹرول پر کی قیمت بڑھا کر اور اس طرح کی مزید وحشیانہ حرکتیں کر کر ہم صرف مزید تنگ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ملک نہیں چلے گا، ایسے معیشت نہیں چلے گی، ایسے دوست ملک بھی ہمیشہ ہمیں خیرات نہیں دیتے رہیں گے۔ مسائل بڑھ رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ہوش آئے گی، کوئی عقل آئے گی، اور وہ عوام کے مرضی کے لوگوں کو حکومت سونپنے پر سوچے، یا اپنے ان نام نہاد حکمرانوں سے کسی طرح ملک کی معاشی حالت درست کروا لے؟ میرے والوں تو اب دونوں باتوں کے لیے بالکل نہ ہی سمجھو۔